نیوز وائز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان اور میرے ساتھ ہیں زاہد حسین اور عرفہ نور صاحبہ. نواز شریف سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک بیان سا آیا ہے. ان کی ایک ڈیمانڈ ہے, ایک مطالبہ ہے کہ نیب کے قوانین کو نگران سیٹ اپ سے لے کر اور جب تک کہ نئی حکومت نہیں بن جاتی اس درمیانی عرصے میں غیر مؤثر کر دیا جائے, غیر فعال کر دیا جائے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے اور یہ قانون بنایا ہی گیا تھا سیاستدانوں کے خلاف اور خاص طور پر میرے یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف. پروگرام کے دوسرے حصے میں چلیں گے کہ بات ہوگی چیئرمین سینٹ انتخابات کے حوالے سے کہ وہاں پہ بھی ایک ایسے شخص نے جس کا نام میاں نواز شریف صاحب ہے جو کہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں سپریم کورٹ کو از خود نوٹس کے حوالے سے اور باقی حوالوں سے. اب انہوں نے خود ہی مطالبہ کر دیا اسی سپریم کورٹ سے کہ آپ سو موٹو لیں کس پہ, عبدالقدوس پزنجو کی انتخابات پہ اور جو سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے اس پہ. اس کے بعد ہم چلیں گے خادم حسین رضوی صاحب کی طرف جن کا دھرنا جاری ہے اور وہ ڈیڈ لائن جو دی گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کرانا اور خادم حسین رضوی گرفتاری پر عمل درآمد کرانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. چلتے چلتے بات ہوگی کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی افغانستان کے دورے پہ گئے ہیں اور ایسے موقع پہ گئے ہیں کہ جب افغانستان کی طرف سے آواز آئی ہے کہ پاکستان فضائی حدود کی خلاف کر رہا ہے افغانستان کی. سب سے پہلے چلتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوری پر. الیکشنوں سے پہلے, الیکشنوں کے بعد تک جب تک کہ نئی حکومت نہیں آ جاتی اس قانون کو غیر مؤثر کر دیا جائے. نیب کا قانون ایک کالا قانون ہے, ایک ڈکٹیٹر مشرف کا بنایا وہ قانون ہے اور یہ صرف اور صرف سیاستدانوں کو سزا دینے کے لیے بنایا تھا. خاص طور پہ مجھے یہاں ہوں, مجھے اگر جیل میں ڈالنا ہے جیل میں ڈال دیں, باہر ہوں باہر رہوں, باہر سے کال اندر سے کال سب جگہوں سے آئے گی, میں آواز دوں گا, میری آواز پہ لبیک کہو گے. سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. میاں نواز شریف صاحب غالباً کچھ ضرورت سے زیادہ ہی گھبرا گئے ہیں. وہ ایسے مطالبات کرنے پہ آ گئے ہیں کہ سوچنا پڑتا ہے, ایک لمحے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ سابق وزیر اعظم ہے اور کیا یہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے مطالبہ آیا. اب یہ تازہ ترین مطالبہ بہت ہی عجیب و غریب, ہر حوالے سے دیکھا جائے تو بڑا عجیب سا مطالبہ ہے کہ جی نگران سیٹ اپ سے لے کر اور نئی حکومت کے آنے تک کے درمیانی وقفے میں, درمیانی عرصے میں نیب لا کو غیر مؤثر کر دیا جائے. یہ کس طرح ہوگا؟ میاں نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کیسے ممکن ہو سکتا ہے. اگر کسی نے انہیں مشورہ دیا یا ان کا یہ اپنا فیصلہ ہے تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکے گا. ایک ایسا قانون جو اس وقت متحرک ہے, یہ بات ماننے والی ہے نواز شریف صاحب کے خلاف, تو جو قانون کے خلاف ان کے خلاف متحرک ہے اور وہ پارٹی ہیں وہ اس قانون کی زد میں ہیں, اسی قانون کو وہ غیر مؤثر کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ تو پارٹی ہیں, وہ تو کر نہیں سکتے. اگر کرنا ہے تو پھر کورٹ کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے, لیکن وہاں ریزننگ دینی پڑے گی کہ اس قانون کو کیوں ختم کیا جائے, کیوں غیر مؤثر کیا جائے. اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب ایک مطالبہ کر چکے ہیں کہ عدالتی کارروائی کا براہ راست نشریات میں آنی چاہیے. اب یہ بھی بات, یہ پتہ نہیں کس نے ان کو کہا کہ براہ راست. ویسے اگر ان کی مشاورت جو کر رہے ہیں ان میں اگر کوئی ذمہ دار بندہ ہوتا تو ایسا مشورہ کبھی بھی نہ دیتا. یہ میاں نواز شریف صاحب کے حق میں بات نہیں جائے گی عدالتی کارروائی کا براہ راست نشر ہونا. وہ جو بات کرتے ہیں جب وہ جاتے ہیں عدالت میں, احتساب عدالت میں جاتے ہیں, جب باہر آتے ہیں وہ بھی اپنی پسند کی بات کرتے ہیں. وہ اس سے محروم ہو جائیں گے اپنی پسند کی بات کرنے سے, کیونکہ عدالتی کارروائی میں صرف ان کی پسند کی باتیں نہیں ہو رہی ہوں گی, وہ ایسی باتیں بھی ہو رہی ہوں جس کو نواز شریف صاحب بالکل پسند نہیں کرتے. اب پتہ نہیں کس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں. اس باتوں سے لگتا ہے کہ انہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے, انہیں لگ رہا ہے یا ان کا خدشہ ہے کہ شاید وہ ہمیشہ کے لیے سسٹم سے باہر ہونے والے ہیں. ظاہر حسین صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, ایک لفظ ہے امپیریل ہیوبرس, یعنی ایک غرور کا کہتے ہیں نا کہ جب ہم مجھ پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا ہے. ایک لحاظ سے جو ہے پہلے بادشاہت کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ قانون سے بالا تر ہوتا تھا. بات یہ نواز شریف صاحب جب بھی بات کرتے ہیں تو صرف اس پہ وقت کرتے ہیں جبکہ کوئی چیز ان کو براہ راست متاثر کرتی ہے. نیب جو ہے بہت پہلے سے قائم ہے, 15 سال 16 سال جتنے بھی ہو چکے. جب سے یقینی بات یہ ہے کہ جنرل مشرف کے دور ہی میں بنا تھا اور جنرل مشرف کو گئے ہوئے 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور 10 سال کے عرصے میں 2 سویلین حکومتیں بھی آئیں اور یہ دوسری حکومت ہے PMLN کی.
اس پہ بہت سارے اعتراضات بھی اٹھے تھے نیب کے مسئلے پہ اور کس طریقہ کار پہ بہت سے مسئلے اٹھے تھے، لیکن آج تک اس چیز کو اس کو بہتر کرنے کے لیے یا اس میں جو خرابیاں تھیں اس کو دور کرنے کے لیے یا جو ہے نیا سسٹم بنانے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں کی گئی۔ اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ہے اس وقت ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کہ نیب سے سزا یافتہ ہوئے ہیں، جن سے جو نیب نے جو ہے اربوں روپے وصول بھی کیے، اور اس کے متعلق بھی بہت سے سوالات بھی موجود ہیں۔ ان سب تک یہ واقعات ہوتے رہے تو وہ ان کی جس کو کہتے ہیں نا کان پہ جوں نہیں رہیں گی کہ یہ کالا قانون جو ہے اگر دوسرے لوگوں پہ اطلاق ہوتا ہے تو وہ صحیح تھا کہ کیونکہ وہ کرپشن۔ زاہد حسین صاحب، اس سے لگتا ہے کہ یہ گھبرائے بہت ہوئے ہیں، یہ ایک چیز جو ان کے خلاف ایکٹیو ہوئی ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایکٹیو اگر ہوئی ہے تو ان کے خلاف ہوئی ہے، وہ اتنے گھبرا گئے ہیں کہ جو ان کے خلاف چیز آ رہی ہے وہ ایک تاثر دے رہے ہیں۔ گھبراہٹ سے زیادہ مجھے یہ لگتی ہے نا، گھبراہٹ سے زیادہ ایک جو غرور بھی جو ہوتا ہے نا وہ ہی بہت زیادہ ہے کہ جو ہے مجھ پہ کیوں اطلاق ہے۔ اگر جو ہے کون سا غرور ہے؟ یہ لگتا ہے کہ بالکل ہی somebody who is not really thinking very clearly، وہ بالکل صحیح سوچ نہیں رہے، کیونکہ وہ بات اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے وہ اپوزیشن میں ہیں، یہ ہم بہت دفعے کہہ چکے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میاں صاحب کو اس وقت کوئی یہ سمجھانے والا نہیں ہے کہ 4.5 سال آپ حکومت میں رہے ہیں، تو اب آپ 3 مہینے یا 6 مہینے اگر آپ حکومت سے باہر ہیں تو آپ ایسے نہیں بات کر سکتے کہ جیسے آپ کے پاس تو کبھی کوئی پاور ہی نہیں تھا۔ اور یہ کہنا کہ اس وقت تک جس کا اطلاق رک گیا ہے بھائی، مطلب کہ آپ وہی بات ہے نا کہ یہ چیزیں بہت اچھی لگتی۔ اگر میاں صاحب فار ایگزامپل جب واپس آئے تھے 2007 میں تو اس طرح کی بات کرتے بھی تھے اور اچھے بھی لگتے تھے کرتے ہوئے، پھر جب ان کی صرف پنجاب تک حکومت تھی اور آصف علی زرداری کی تھی سینٹر کے اندر، پھر بھی وہ ایسی باتیں کرتے تھے، بہت اچھے لگتے تھے، ہمیں تب لگتا بھی تھا کہ وہ بڑے ایک منجھے ہوئے سیاستدان بن چکے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ جس طرح کی وہ کرتے تھے کہ ہم یہ آ کے کریں گے اور اس طرح کریں گے۔ بھئی جب آپ کے پاس چانس تھا اور موقع تھا تب تو آپ نے کچھ کیا نہیں۔ پارلیمنٹ بیٹھی رہی ہے نئے اکاؤنٹیبلٹی لا پہ، وہ اسی کا فیصلہ نہیں کر سکے کہ جنرلوں کا احتساب کرنا ہے اور ججز کا۔ میرے خیال میں وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں رائے عامہ کو، اتنا ان کو پتا ہے کہ جو ہمارے جیسے لوگ بیٹھے ہیں ہم تو یہی کہیں گے کہ یار یہ کیسی بات کر دی، یہ اپنے ان کے شائن شان تو بات ہے نہیں، یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں نظر آ رہا؟ بہرحال ان کو ٹارگٹ وہی کر رہے ہیں نا، جیسے جس طرح سے وہ کمرہ عدالت سے باہر آتے ہیں تو اپنی پسند کی باتیں کرتے تو رائے عامہ کو مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں نا میڈیا کے تھرو، وہ رائے عامہ کو ہموار کر رہے ہوتے ہیں اپنے حق میں۔ اب یہاں پہ بھی انہوں نے بیوقوف نہیں ہے نا لوگ کہ وہ ان کی اب اس کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں، اس کے بارے میں نہیں کہتے، لیکن ہم اپنی حد تک کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن وہی ہے کہ ایک دو چیزیں ہیں کہ دیکھیں جب یہ باتیں کرتے ہیں تو یقینی طور پہ لوگوں کی متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں اتنے بیوقوف بھی نہیں ہیں کہ جو ہے آپ جو باتیں کریں گے، جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں، کیا لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہی ہوگی کہ جب آپ پہ یہ چیز آئی ہے تو ہر چیز خراب نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس ملک کی سب سے بڑی خرابی جو ہے اور جس کی جڑ ہے، جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو قانون کا اطلاق سب پہ برابر ہونا چاہیے، ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ قانون ادارے جو کہ قانون نافذ کرتے ہیں ان کی جب تک ریفارم نہیں ہوگی جب تک یہ نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے کہ جو حکمران ہے یا جو ایلیٹ کلاس ہے وہ جو ہے اس سے مبرہ قرار دی جائے۔ نہیں، اور یہ بھی آپ دیکھیں نا جو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ججز کو سو موٹو لینا چاہیے، یہ بھی انہوں نے آج کہا ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ آپ جو جلسہ کرتے ہیں، بات ہوگی جو جلسہ کرتے ہیں، اگلا حصہ رکھا گیا پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی اس پہ۔ نہیں تو دیکھیں نا جی کہ وہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ججز بہت برے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو ججز ہیں وہ اس کا سو موٹو لے۔ آپ فیصلہ تو کر لیں نا کہ آپ نے جوڈیشری کو کنڈیم کرنا ہے یا آپ نے ان سے کوئی کام کروانا ہے۔ اس طرح آپ کرتے رہیں گے تو لوگوں کو یہ سب نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی، یہ کس سے کہہ رہے ہیں کہ اس دوران میں غیر مؤثر کر دیا جائے؟ یہ کون کرے گا؟ یعنی کس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ طے کرے کہ صاحب انہیں خود پتا ہونا چاہیے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ انہیں خود پتا ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ 85 آن حکومت میں ہوں، پتا بہت کچھ ہے، انہیں خود پتا ہونا چاہیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ مثلا میرے ذہن میں تو پہلا سوال آیا تھا کہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ عدالت میں جائیں گے، پارلیمنٹ میں جائیں گے، حکومت آئے گی، حکومت کوئی فیصلہ کرے گی، ایگزیکٹو کوئی فیصلہ کرے گی، اور وہ اس کا سسپینڈ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے نیب کو ڈس فنکشن، وہی بات ہے دیکھیں کہ اس کے دفتر بند ہو جائیں گے۔
دیکھیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. سوری وہی آپ کہہ رہا کچھ ہوں کہہ نا رہے ہیں زاہد صاحب. ایک منٹ میں خیال یہ پہلی بات تو یہی ہے کہ سب ان کو پتہ اچھی طرح سے یہ نہیں ہے کہ کوئی بیوقوف آدمی ہے. 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج کل وہ گورنر ہیں. ان کو یہ کم از کم ایک سیاستدان کی حیثیت سے اور یہ جاننا چاہیے کہ اگر ان کے بات غلط ہیں تو اس کو کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں. بس اب یہی بات ہے کہ اب نواز شریف کو کہیں نہ کہیں تو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں, یا حکومت ان کی ہے یا نہیں ہے. وہ پارٹی کو بھی کانسٹنٹلی امبیرس کر رہے ہیں, میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے, اور وہ ایسی باتیں کر کے مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی سپورٹ بھی ان کا بہت بڑھے گا, کیونکہ کہیں نہ کہیں تو اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ آپ نے ایگزیکٹلی آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ججز برے ہیں یا اچھے ہیں, ججز نے یہ کام کرنا ہے یا حکومت نے کرنا ہے. اور اگر آپ 4.5 سال میں یہ چیزیں نہیں کر سکے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ ووٹ دیں کہ پھر آ کے ہم یہی باتیں کریں گے 4.5 سال. اسی طرح سے جو عدالتی کارروائی کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ براہ راست نشر ہونی چاہیے, یہ ان کے خلاف بات جائے گی, کیونکہ عدالتی کارروائی اول تو ہو نہیں سکتی. اس کے لیے آپ کو اس کا بھی کیسے ممکن ہو سکتا ہے, اس کا بھی نواز شریف صاحب کو نہیں پتا. وہ تو عدالتی کارروائی کا تو دیکھیں وہ اسی لیے بات کر رہے ہیں نا, کیونکہ وہ اس کے خلاف بات جائے گی نا. جو وہ باہر آ کے بات کرتے ہیں نا کہ جو سٹار وٹنس ہے واجد ضیاء, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, ہم جیت چکے ہیں, واجد یہ مان چکا ہے. لیکن جب عدالت کی پروسیڈنگز اگر لوگوں کو نظر آنی شروع ہو جائے تو وہاں تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. وہ تو بات وہ ہوتی نہیں جو میاں نواز شریف صاحب کمرہ عدالت سے باہر آ کے کرتے ہیں. لیکن میں نے ایک بریک لینی ہے. بریک لینے کے بعد ہم بات کریں گے کہ چیئرمین سینٹ کے اوپر اور ڈپٹی چیئرمین کے اوپر جو بات ہوئی, ایک تحریک استحقاق پیش ہوئی ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن نے کی ہے, شہری رحمان نے, وزیر اعظم کے خلاف. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس ایک شخص نے مدد مانگ لی ہے سپریم کورٹ سے کہ آپ سو موٹو لیں, جو عبدالقدوس بزنجو کا انتخاب تھا اور پھر جو سینٹ کے انتخابات تھے. بلوچستان کے اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے, جو وہاں پہ نو کانفیڈنس ووٹ لایا گیا ہے, کون لے کے آیا وہ نو کانفیڈنس ووٹ؟ کیا سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو کوئی ایکشن لیا؟ چیئرمین بنا سینٹ کا, کس طرح سے بنا؟ کون سے ووٹ جو ہے وہ خریدے گئے, کون سے ووٹ بیچے گئے؟ کیا اس کا کوئی سو موٹو نوٹس لیا سپریم کورٹ نے؟ جو پیسے لے کر سینیٹر بنے یا پیسے لے کر چیئرمین بنے, میں ان کو برا کہتا ہوں, آج بھی برا کہتا ہوں, کل بھی برا کہوں گا اور برا سمجھتا ہوں. استحقاق مجروح ہوتا ہے تو مجروح ہوتا رہے. پرائم منسٹر کو اپنی بیان واپس لینا چاہیے, ادروائز ایک مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف. ویلکم بیک ٹو دا شو. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں استحقاق مجروح ہوتا ہے تو ہو, وہ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہی کریں گے. نواز شریف صاحب ایک پر امید ہیں کہ سپریم کورٹ شاید ایک سو موٹو ایکشن لے لے. کس پہ لے لے؟ جو بلوچستان اسمبلی کے ساتھ ہوا اور پھر جو سینٹ کے انتخابات کے ساتھ ہوا. اب وہ غالباً مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ بھی رائے عامہ کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ وہ رائے عامہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی, جو میرے جو سو موٹو لیے گئے وہ سارے کے سارے وہ سو موٹو تھے جو کسی نہ کسی حوالے سے میری حکومتی کارکردگی پہ اثر انداز ہو رہے تھے, لیکن جب مجھے ضرورت پڑی از خود نوٹس کی تو نہیں لیا گیا. غالباً وہ یہ بھی رائے عامہ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. جی زاہد حسین صاحب. بنیادی طور پہ یہ چیز ہے کہ جب یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز عدالت کیوں فیصلہ کر رہی ہے, سو موٹو نوٹس بہت زیادہ لیا جا رہا ہے. لیکن اگر تھوڑا دیکھا جائے کہ اس عرصے میں پچھلے چند سالوں میں ہر سیاسی پارٹی نے یہ مطالبہ کیا ہے سپریم کورٹ سے کہ فلانا چیز پہ سو موٹو نوٹس لیا جائے. وہ سو موٹو نوٹس لیا آپ نے, اس پہ بھی سو موٹو نوٹس لیا جائے. تو پہلے تو طے بات کر لی جائے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ نامی کوئی چیز نہیں ہے, حکومت نامی چیز کوئی نہیں ہے. سب جو ہے اب جو ہے طے یہ کرے گی کہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کرے گی. جب آپ سپریم کورٹ کا آپ اتنا استعمال کریں گے تو پھر اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جب سپریم کورٹ پھر اپنے جس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے دائرے سے آگے بڑھ جاتی ہے یا جو ہے انکروچ اپون کرتی ہے ایگزیکٹو کے آرڈر کو, پھر اس کی شکایت کیوں ہوتی ہے؟ ہونا نہیں چاہیے ویسے, لیکن اس کو جو ہے طریقہ کار یہ نہیں ہے.
بالکل یہ صحیح بات ہے کہ یہ سیاستدانوں کو اب یہ کہیں نہ کہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ ہر دفعے ان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کی طرف کیوں دیکھتے ہیں. کبھی ای سی پی, کبھی یہ. بھئی سینٹ کے الیکشنز میں مسئلہ ہوا, بالکل صحیح ہے, ہمیشہ ہوتا ہے, اس دفعہ شاید ذرا زیادہ ہو گیا, تو پھر آپ اس کے بارے میں لیجسلیشن کریں, آپ ڈسکس کریں کہ ہم سینٹ کے الیکشن جو ہے اس کے سسٹم میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں کہ وہ بہتر ہو جائے اور پیسے نہ چلیں, یا جائے ڈائریکٹ الیکشن آپ نے کرنا ہے, یا آپ نے کوئی وہ ایک اور تھی آئی تھنک کہ لسٹ سسٹم آپ انٹروڈیوس کر دیں. کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, مگر وہ یہ نہیں کرنا چاہتے. اور ہر چیز جو ہوتی ہے کہ ایک تو الزام تراشی بہت زیادہ ہے, کیونکہ دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں جب آپ کو سوٹ کرتی ہے, آربیٹر بنا دیا. پی ایم ایل این نے یہی کیا, پی 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 کے زمانے میں رینٹل پاور پروجیکٹس پہ چلے گئے, میمو گیٹ پہ چلے گئے, پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس کیا جا سکتا تھا, یا ادھر بھی کوئی اور اسٹرینتھن کر سکتے تھے. سینٹ کے الیکشن میں بھی پارلیمنٹ کے اندر کیوں نہیں ڈسکشن ہوتی ہے اس بات کے کہ یہ چیز جو ہے ایسے نہیں ہونی چاہیے, کوئی قانون بننا چاہیے, کوئی اس پہ جو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. خاص ایک وجوہات ہوتی ہیں, خاص ایک ریزنز بنتی ہیں, کچھ حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں جب آپ ای سی پی کی طرف جاتے ہیں, جب آپ سپریم کورٹ کی طرف جاتے ہیں, جب کسی بھی ایک ادارے کی طرف جاتے ہیں, اس کے خاص حالات پیدا ہوتے ہیں. لیکن اپنے اپنے کام پہ, اپنے اپنے وقت پہ جب آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں برا ہو رہا ہے, پھر آپ اس طرح کے معاملات کو لے کے جاتے ہیں. اصل میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ عدالت سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اگر میرے حق میں فیصلہ کریں گے تو صحیح ہوگا, اگر جو ہے وہ میرے خلاف فیصلہ ہوگا تو پھر آپ غلط ہوں گے. بٹ اس میں بات یہ بھی ہے نا کہ آپ انیشیٹو جب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس بھی رہتی ہے, اور کانسٹنٹلی سیاستدان جو ہیں اس کی بات بھی کرتے ہیں. تو پھر جب آپ کو یہ پتہ ہے تو آپ انیشیٹو اپنے ہاتھ سے جانے کیوں دیتے ہیں؟ میرا تو یہ سوال ہے کہ پینما پہ بھی یہی ہوا کہ آپ پارلیمنٹ میں بھی تو ہینڈل کر سکتے تھے نا اس کو, مگر آپ نے نہیں کیا. آپ نے خود اپنے ہاتھ سے جو تھا وہ انیشیٹو جانے دیا, اور آپ نے کہا کہ اس کو سپریم کورٹ ہینڈل کرے. اگر ایک تھوڑا سا پیرالل پتہ نہیں بنتا ہے کہ نہیں, بٹ آئی اسٹل لائک ٹو برنگ اٹ اپ, کہ جب ارسلان افتخار کا واقعہ ہوا تو چیف جسٹس نے افتخار چودھری نے انیشیٹو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. انہوں نے فوراً سپریم کورٹ میں یہ کر وہ کر, کمیشن بنا, وہ انہوں نے فوراً, صحیح تھا غلط تھا وہ ایک اور تھی, ٹھیک ہے, مگر انہوں نے انیشیٹو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہاں سے جانے نہیں دیا, وہ الگ بات ہے کہ ان پہ الزام آج بھی لگ رہا ہے کہ وہ فیصلہ جو تھا نا وہ اس طرح سے نہیں تھا جیسے ہونا چاہیے تھا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں پر یہ بات ہے کانفلکٹ انٹرسٹ ہوتا ہے. مجھے پتہ اس ایک وقت میں ای سی پی کی طرف جاؤں گا تو میرا بھلا اس میں, اور میرے جو سیاسی مخالفین ہیں اس کی زد میں آئیں گے, اور ایک وقت میں دوسرا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں سپریم کورٹ کی طرف رجوع کروں گا, اس کی طرف جاؤں گا, تو یہ جو میرا سیاسی مخالفت ہے یہ اس کی زد میں آئے گا. تو اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے مطلب کے لیے آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ سیاستدان ہی کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک اور بات دیکھیں, ای سی پی کی دوسری بات ہوتی ہے. ای سی پی میں سوائے ایک کیس کے جو کہ ایم کیو ایم کا تھا, اس کے علاوہ ای سی پی میں اس وقت جاتے ہیں جبکہ جس کا براہ راست تعلق ای سی پی کے دائرۂ کار سے آتی ہے, الیکشن کے سلسلے میں آتی ہے. ٹھیک, اس میں تو آپ جا سکتے ہیں, آپ اس کی جیسے فرض کیجئے کہ جو الیکٹرل رولز کے بارے میں ہے یا جو پارٹی ایکٹ کے بارے میں, وہ تمام چیزیں آپ جا سکتے ہیں. لیکن سو موٹو نوٹس سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ آج کل جتنی بھی سیاسی, خاص طور پہ پی ایم ایل این کے, سب سے زیادہ نشانہ جو ہے وہ سو موٹو بنا ہے کہ جو ہے اس کا استعمال اس کو ختم کیا جائے. خادم حسین رضوی صاحب کا دھرنا جاری ہے, اور وہ ڈیڈ لائن جو دی تھی وہ بھی ختم ہوگی, لیکن دوسری طرف بھی ایک ڈیڈ لائن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عدالتی جو احکامات تھے اس پہ بھی عمل درآمد کرانا ہے, اور خادم حسین کی گرفتاری بھی جو ہے اس کا بھی حکم ہے, اس پہ بھی عمل درآمد کرانا. یہ کس کی ذمہ داری ہوگی, اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید پروگرام میں. خادم حسین رضوی صاحب کا دھرنا چل رہا ہے. ایک اور دھرنا ابھی اطلاع آئی ہے, کسان کا دھرنا ہے فیض آباد, بند ہو گیا. تو خادم حسین رضوی صاحب پہ کیا کہیں گے, یہ ہم اس سے نپٹ سکیں گے, ہماری حکومت نپٹ سکے گی, ریاست نپٹ سکے گی, یہ صاحب جو ہیں وہ کسی ایک طریقے سے کوئی معاملہ طے ہو پائیں گے جس کو پرامن طریقہ کہتے ہیں؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ پرامن تو انہوں نے رکھا ہی نہیں ہے. جب ایک آپ کسی جگہ کو آپ بند کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ آپ نے جو ہے ایک طاقت کا استعمال کیا ہے. وہاں پہ جو جس علاقے پہ یہ ہیں وہاں میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے رپورٹنگ ہو رہی تھی کہ وہ پورا ایک علاقہ بند ہو گیا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو آنے جانے میں تقریباً 5-6 دن سے انتہائی دقت ہے. کوئی ادھر سے جا رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو تشدد ہے وہ یہ بھی ایک قسم کی تشدد کی نشانی ہے کہ جو آپ نے جو ہے عوام کے لیے یا جو آپ کی حکومت ہے اس کے لیے جو ہے ایک لحاظ سے آپ نے اس کے خلاف ایک کارروائی کر دی ہے. اب یہ کہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں دھرنا تو بہت زیادہ تھا، اسلام آباد کو بند کیا تھا. اب یہ سنا پھر نیگوسیشن چل رہی ہیں. اب آپ نے ایک دفعہ ایک کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ آپ کے ان کے خلاف مقدمہ جاری کیا ہے، آپ اس سے نیگوسیشن کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہوئی، یا تو آپ طے کر لیں کہ خادم حسین رضوی کے آگے اسٹیٹ جو ہے، ریاست جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے یہ ایک لحاظ سے انیفیکٹو ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی. یہ طے کر لیں. زاہد صاحب، یہ کچھ ہماری پالیٹکس کا نا ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم مین سٹریم کا بھی حصہ ہیں، مگر اس کے بعد وہ اس طرح کے دھرنے بھی کرتے ہیں. اور پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان سے پھر بات کرتے ہوئے سب ڈرتے ہیں. اور ریاست کا بھی جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے وہ اتنا انکلیئر ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ان سے ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے. فیض آباد کا دھرنا ہمارے سامنے ہے، وہ جس طرح شروع ہوا اس کے بعد یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان سے گفتگو کرنی ہے یا ان کو وہاں سے فورسبلی ہٹانا ہے. اس میں ہی کتنے دن گزر گئے. اس کے بعد پھر کورٹ نے فائنلی فیصلہ کیا تو وہ بھی ہم سے ٹھیک نہ ہوا. اچھا، اس کے بعد پھر فائنلی ان سے ایک نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ ہوئی. اب وہ اگر اس نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ کیسز ختم کرنے ہیں تو پھر اس کے بارے میں ایڈمنسٹریٹیولی بھی کچھ کرنا تھا. لگتا ہے حکومت ہو یا ریاست ہو، نہ ان کو مذاکرات کرنے آتے ہیں نہ ان کو آپریشن کرنے آتے ہیں. وہی تو میں کہہ رہی ہوں، مذاکرات بھی ہاف ہارٹیڈ ہوتے ہیں اور آپریشن بھی ہاف ہارٹیڈ ہوتے ہیں. اور پھر ساتھ ایک جو ہوتا ہے نا کہ اگر یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، اگر وہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. یہ وہ میں پھنسے ہوتے ہیں، ریاستی ادارہ ہو یا حکومت پھنسی ہو. اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نا، اگر ہم نے یہ اسٹیپ لیا تو پھر اس کا یہ ری ایکشن آ سکتا ہے، ہم نے یہ اسٹیپ لیا تو اس کا یہ ری ایکشن آ سکتا ہے. جب آپ ڈیسائسو ہے ہی نہیں، آپ انڈیسائسو ہیں، اور انڈیسائسو اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ کیسے کر سکیں گے؟ بات تو آگے نہیں جا سکے. اگلا تو جو مد مقابل ہے اس کی پوزیشن نہیں ہے. جب اس کا دل کرتا ہے وہ دھرنا دیتا ہے، جب اس کا دل کرتا ہے وہ لانگ مارچ کرتا ہے، جب اس کا دل کرتا ہے گراؤ ڈال دیتا ہے. مذاکرات بھی اس وقت کیے جاتے ہیں جب کہ کوئی سامنے والا جو ہے اس کے پاس کوئی ایسی جواز. فرض کیجئے ایک مثال ہے کہ ابھی اور بھی مال روڈ پہ ایک اور دھرنا چل رہا ہے ہیلتھ ورکرز کا، تو ان کے جینوئن ڈیمانڈس ہیں، اس کے آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. ان سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کہا ہے کہ ہماری 9 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے. لیکن اس میں جو ہے آپ نے جو ہے ان سے مذاکرات، آپ نے ایک تو مذاکرات کر کے دیکھ لیے تھے جو کہ جو ہے یہاں پہ اسلام آباد میں تھے. اب مسئلہ یہ کہ پھر 15 دن تک نیگوشیشن ہو رہی. کوئی ذرا یہ بتائے کہ کیا اس کی بنیاد ہے؟ کیا آپ کو اس بات پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم جو ہیں آئندہ چل کے خادم حسین رضوی کو کبھی بھی گرفتار نہیں کر سکتے ہیں، ان کو آزادی ہوگی کہ چاہے قانون کے خلاف ورزی کریں، چاہے وہ جو ہے لوگوں کو گالیاں دیں؟ نہیں زاہد صاحب، وہی تو کہہ رہے ہیں نا، ہم یہی بات تو کریں نا کہ ریاست کی جو ہے کنفیوژن ہے، اس کو وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے خادم حسین رضوی جیسے لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. کہ دیکھیں، خوف ہے، کنفیوژن بھی ہے نا. وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ مسئلہ تو شروع ہوا فیض آباد کے دھرنے سے، کیونکہ فیض آباد کا دھرنا اگر آپ نے نیگوسیٹ کر کے ان کو گھر بھیجا تو اب وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ جو نیگوسیشن کی اگریمنٹ ہے اس کے پیچھے تو ریاست کی گارنٹی ہے نا. تو اگر اس اگریمنٹ میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے کیسز ختم کرنے ہیں یا ریاست نے یہ کمٹمنٹ کی تھی تو غلط تھی یا صحیح ہے، میں اس میں نہیں جا رہی. میں صرف کہہ رہی ہوں the state should have lived up to that. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان سے اگریمنٹ بھی کریں اور پھر کورٹس بھی. وقتی طور پہ آپ اگر کو وہ کرنے ہٹانے کے لیے آپ جعلی وعدے بھی کر لیتے ہیں تو اس کا نقصان یہی ہوتا ہے. وہی نہیں جو دیکھیں نا، اس ایک وقت میں جب یہ مذاکرات ہوئے تھے تو ایک ریاستی ادارہ بھی بیچ میں آ گیا تھا. ہم نے وساطت کنندہ کا لفظ آج تک نہیں سنا تھا. ہم جو اردو ڈکشنری میں پوچھتے رہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اب وہ آ گیا، وہ ساتھ جو درمیان میں آتا ہے کہ بھائی جان آپ بھی بات سنیں، بھائی جان آپ بھی بات سنیں، ہوتا نا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے وہ نہیں کرنا، تو وہ ایسے کرنا. تو وہ اس میں یہ ہے کہ جب وہ ریاستی ادارہ آتا ہے
تو وہی ریاستی ادارہ ایک اور موقع پہ جا کے یہ کہتا ہے کہ جی عدالتی جو حکم ہے نا اس پہ عمل درآمد کرانا وہ حکومت کا کام ہے، اور اگر یہ گرفتاری کا معاملہ ہے تو وہ حکومت کا کام ہے۔ اب دیکھیں نا، اب وقت پڑنے پر اپنی اپنی جان چھڑائی جا رہی ہوتی ہے کہ جی اس ایک معاملے میں جب معاملہ بگڑنے لگا تو میں اپنا اب ڈس اون کر، تو ایک لحاظ سے جو میں ڈس اون کر رہا ہوں اس کو۔ جب آپ کسی چیز کو ایک غیر آئینی طور پہ، غیر قانونی طور پہ حل کرنے کی کوشش کریں گے کہ مکھ مکا کر لیں یا کہہ لیں جی اچھا آپ جائیے، آپ کی مہربانی ہے 1000 روپے بھی لیں، آپ گھروں پہ جائیں، اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اپنے کمزوری دکھائی، اس کے بعد یہ جو ہے ایک مانسٹر جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے کتنی دفعہ ہے۔ آپ کا سوات کا ایگریمنٹ موجود ہے آپ کے پاس، جو طالبان کے ساتھ کیا تھا، اس سے پہلے آپ نے 50 ایگریمنٹ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا تھا، اور الٹیمیٹلی ایک ایسا مانسٹر کریٹ کیا جس کے لیے پھر آپ کو پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگوں کی قربانیاں وہ فائر فائٹنگ کی اپروچ چلتی ہی رہتی ہے۔ بٹ زاہد صاحب، کیا ہم اس کو سچ مچ سوات اور ٹی ٹی پی کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ بیکاز میرے کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ سوات کا جو کیس تھا، کنفیوژن وہاں ضرور تھی، اور وہ اگریمنٹ جو ہوا اتنا ہی کانٹروورشل تھا، مگر ادھر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ایونچولی کہ ہم نے ٹی ٹی پی کو کنفرنٹ ہے اور اسٹیٹ پاور کے تھرو کنفرنٹ کر کے ختم کرنا ہے۔ یہ جو اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جیسے تحریک لبیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ پرابلم یہاں یہ ہے کہ ریاست نے وہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے کیا آپ کے میگنیٹیوڈ الگ کہہ سکتے ہیں، ایشو الگ تھے، یا میں صرف اتنی سے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی چیز کے متعلق جو بھی غیر اصولی بات ہوتی ہے، مطالبات ہوتے ہیں، اس پہ اگر ایک دفعہ بھی ہتھیار ڈالتے ہیں تو پھر اس کو قابو کرنا بہت مشکل ہے۔ زاہد حسین صاحب، ایک اور چیز ہے کہ جو تاثر جاتا ہے نا، اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، کوئی مذاکرات ہوتے ہیں، جو رزلٹ آتا ہے، تاثر یہ جاتا ہے کہ ریاست اور حکومت جو تھی کمزور تھی، اور جس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا وہ طاقتور تھا۔ اب یہ طاقتور اور کمزور کا جو تاثر جاتا ہے عوام میں، لوگوں میں، رائے عامہ میں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہم افغانستان پہ بات کریں گے کہ شاید خاقان عباسی افغانستان کا دورہ کریں، اس ایک وقت میں جب افغانستان نے پاکستان پہ الزام لگایا کہ افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جمہوری ریاست میں تشریفات و کنڈکٹ منصوبین بنظام ترتیب اور استاذ نمائنی ویال لری پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید جی زاہد حسین صاحب۔ یہ تو آپ کا ہی ٹاپک ہے نا، تو اس پہ تو آپ نے ہی بولنا ہے اور ہم نے سننا ہے۔ میری ایسی 3-4 چیزیں تھی کہ ٹھیک ہے یہ دورہ ہونا چاہیے تھا، یہ تھا ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ کانٹیکٹ، سب سے بڑی بات ہے کہ جہاں پہ کانفلکٹ ہوتا ہے وہاں پہ بنیادی چیز جو ہے کہ رابطے برقرار رہنے چاہیے، اور کانفلکٹ جب بڑھتے ہیں تو اس میں رابطے جتنے زیادہ ہوتے ہیں بہتر ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں پہلے ہمیں لگی تھی کہ 3-4 مہینے میں کافی بڑھی بھی تھیں، کافی چیزوں کے متعلق جو ہے فیصلے بھی ہوئے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے کچھ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ مطلب یہ کہ جو پہلے صورتحال آج سے سال بھر تھی کہ بالکل ہی کوئی جو ہے ایک لحاظ سے ڈیڈ لاک تھا، الزام تراشیاں ہو رہی تھی، وہ چیز نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ جو ہے حالات بہتر ہو گئے ہیں وہ بھی تھوڑی سی جو ہے ایگزیجریشن ہے۔ سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو اچھی بات ہے کہ گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو کرتے رہنا چاہیے، مگر زیادہ امید نہ کرنا کہ کچھ ہو جائے گا، فوری طور پہ کچھ نہیں ہو جائے گا، بیکاز ابھی اس میں مسائل بہت زیادہ ہیں۔ بٹ واٹ وڈ یو سے از دا بیسک ایشو؟ بیسک ایشو از کہ افغانستان میں وائلنس کا لیول کم ہو، یا افغان جو طالبان ہیں وہ کابل سے بات کرنے کو تیار ہو جائے؟ ان میں سے کون سی چیز ہے جو اگر ڈیلیور ہو گئی تو شاید پاکستان پہ پریشر کم ہو جائے؟ دیکھیں یہ ایکسپیکٹیشن کابل کی یہی ہے، کابل کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، کابل کی امریکہ کی بھی ہوگی زاہد صاحب، ہاں، لیکن کابل جب ہم اس وقت ہم افغانستان اور پاکستان کی جو بات کر رہے ہیں تو کابل کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو ہے وہ طالبان کو پاکستان لا کے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھا دے،
اور اس کا یہ خیال تھا کہ جب خاص طور پہ جو اشرف غنی صاحب کی جو لیٹسٹ آفر تھی طالبان کے لیے کافی پازیٹیو بہت دفتر بھی کھول دیں گے اور یہ بھی کر دیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ طالبان کی طرف سے ایک کلاس کولڈ شولڈر ہی ہوا ہے۔ بالکل پاکستان والے جو کہتے یہ کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ان کو مجبور تو کر رہے ہیں لیکن ہم ان کو اس کی نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لا نہیں سکتے۔ لیکن ایک اور سب سے بڑی یہ نیگوسیشن ٹیبل پہ جب آتے ہیں تو افغانستان کا بھی اتنا ہی بھلا ہے جتنا پاکستان کا بھلا ہے اور باقیوں کا بھلا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویٹیج کہاں پڑتا ہے، کس کو بہت شدت سے ضرورت ہے، ضرورت سب کو ہوگی لیکن کس کو سب سے زیادہ شدت کے ساتھ ضرورت ہوگی؟ افغانستان۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ پاکستان کو بھی اگر افغانستان جتنی ہے اس طرح پاکستان کو بھی ہے۔ دیکھیں یہی ہم جیسے بات کر رہے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کی تنازع کی بنیاد ایک یہ سب سے بڑی یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں صرف کلیشے نہیں رہ گئی ہے، بلکہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے جو سارے آفیشیل بھی کہتے رہتے ہیں کہ افغانستان کا امن جو ہے پاکستان کے لیے امن کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو اگر فرض کیجئے کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوتا ہے تو اس کا جو ہے افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ وہ تو اس وجہ سے بھی زاہد صاحب بات کرتے ہیں نا کیونکہ ہمیں ہمیشہ اسلام آباد کو یہ فکر رہی ہے کہ جب افغانستان ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے تو اس کا سارا پھر ملبہ ہم پہ گرتا ہے۔ ہوا بھی ہے کیونکہ امریکہ تو بہت دور بیٹھا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت وہ فیصلہ کرے کہ ہم نے ڈس انگیج کرنا ہے، اور وہ جس دن فیصلہ کر لیں گے وہ ڈس انگیج ہو گئے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بٹ بارڈر تو ہمارا ہم بھی ڈس انگیج ہونے والے ہیں۔ عارفہ آپ کا شکریہ، زاہد حسین آپ کا شکریہ، ہمیں اجازت دیے سوموار تک کے لیے اسی 7 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔